بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید میں پچھلے قوموں کی بہت سی کہانیاں بیان کی ہیں۔ یہ قرآنی کہانیاں ہمیں اچھے سبق دیتی ہیں اور ہمیں ان غلطیوں سے بچاتی ہیں جو ہمارے سے پہلے والوں نے کی تھیں۔ ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا والوں پر فضیلت دی۔ ان کہانیوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی قوموں کے ساتھ کہانیاں بھی شامل ہیں، جیسے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی کہانی، اور ایسے نیک لوگوں کی کہانی جن کے ساتھ بہت عجیب واقعات پیش آئے ہیں، جیسے کہ اصحاب کہف کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کچھ پراسرار شخصیات کی کہانیاں بھی بیان کی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ ان پراسرار شخصیات میں سے ایک شخص جس کی حکومت مغرب سے مشرق تک پھیلی ہوئی تھی، اور دوسرا شخص جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہے۔ قرآن مجید کی کہانیاں اور پچھلی قوموں کے واقعات اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان سب میں سے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید پر ایمان مضبوط کرنے کے لیے اسباب موجود ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے پرسرار شخصیات ہیں جنہوں نے تاریخ میں کافی بادشاہ کو جنم دیا۔ ان پرسرار شخصیات میں سے 5 آدمیوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے جن کے بارے میں بہت سی کہانیاں اور افسانے بنے ہیں۔ تو وہ کون ہیں اور ان کی کہانی کیا ہے؟ دیکھتے رہیے ہمارے پیارے ناظرین، اور آج کی جو کہ یہ ہماری ویڈیو جانے والی ہے، بہت ہی اچھی ویڈیو جانے والی ہے۔ انشاءاللہ قرآن مجید میں ذکر ہونے والے 5 پرسرار آدمیوں میں سے ایک آصف بن برخیا ہے، جس نے بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہی منتقل کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آدمیوں میں سے ایک تھے۔ بہت سے مورخین اور مفسرین نے انہیں سب سے بڑا رازدار کہا ہے، جو بلقیس کا تخت یمن سے فلسطین لے آئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں اللہ کے عظیم نام کا علم تھا، وہ نام جسے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اگر اس نام سے پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے۔ مفسرین میں ان کی حقیقت کے بارے میں اختلافات ہیں کہ وہ انسان تھے یا جن، جادوگر یا اللہ کے نبی، یا پھر اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندہ۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النمل کی آیات نمبر 40 میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالُوا الَّذِينَ عِندَهُ عِلْمٌ الْكِتَابَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَزِيدَ عَيْبِكَ طَرْفَكَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے رشتہ داری کے بارے میں بھی بہت سے اختلافات ہیں۔ کچھ نے کہا ہے کہ وہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے، اور کچھ نے کہا ہے کہ وہ ان کی بہن زاد کے بھائی تھے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ ان کے بھتیجے تھے۔ ان کی نسبت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری پر اختلافات کے باوجود سب اس بات پر متفق ہیں کہ آصف بن برخیا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بڑا مقام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنا وزیر اور خاص کاتب مقرر کیا تھا، اور وہ مخصوص مشر اور اہم کاموں کے انجام دینے والے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے احترام اور عظیم مقام کی وجہ سے آصف بن برخیا دن ہو یا رات، چاہے حضرت سلیمان موجود ہوں یا غائب، ان کے محل میں آ جا سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کی دنیا پر حکمرانی کے لیے طلسمات لکھے تھے۔ اس وجہ سے ان کا ذکر سحر کی کتابوں میں اور روایات کے علوم میں دلچسپی رکھنے والوں کے درمیان عام ہو گئی۔ انہیں ایک کتاب کا مصنف بھی بنایا جاتا ہے جس کا عنوان الجناس ہے۔ آصف بن برخیا بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریبی ساتھی تھے۔ وہ ایک مومن، عبادت گزار اور صالح انسان تھے،
اور بہت بڑے عالم تھے۔ قرآن مجید میں آصف بن برخیہ کا نام نہیں آیا، لیکن علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہی شخص ہے جس کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی کہانی میں ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قَالُوا الَّذِينَ عِندَهُ عِلْمٌ الْكِتَابِ إِنَّا آتَيْنَا بَحْقَبَلْ إِنَّا يَزِيدَ عَلَيْكَ تَرْفَعَكَ فَالْمَرَا مُسْتَقَرًا إِنَّكَ لَهَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لَا بِيُولِي الشِّكْرَ أَمْ أَكْفُرُ وَمِنْ شُكْرِ فِيمَا يَشْكُرُ لِنْفَاسَ مِنْ كُفْرِ فَأَنَا رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ ہم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی کو جانتے ہیں۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اجازت طلب کی، کیوں نہ کہ وہ کچھ دیر غائب رہا تھا، ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یقینی خبر لے کر آیا تھا۔ اس نے اپنا سفر سبا کی سرزمین میں ختم کیا اور وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہاں ایک قوم تھی جس کی حکمرانی ایک عورت کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے پاس عظیم سلطنت اور شاندار تخت تھا۔ اس کی خدمت میں نوکر موجود تھے جو اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سننے کے بعد کہ ہدہد کی باتوں پر یقین کیا اور اس کے ساتھ ایک خط بھیجا جس میں اللہ کے دین کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر کتاب ہدہد کے ذریعے بلقیس ملکہ کے پاس پہنچی۔ اس نے اسے پڑھا اور اس کی خوبصورت الفاظ سے حیران ہوئی، اور یہ بھی کہ اس کا آغاز اللہ کے نام اور بسم اللہ سے ہوا۔ لیکن جو چیز اسے پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی۔ حکیم ملکہ بلقیس اس معاملے میں الجھ گئی اور اس نے اپنے مشیروں کی رائے سننے کا فیصلہ کیا، جنہیں اس نے اپنی قوم میں سے منتخب کیا تھا، جو اس کے درباریوں کا دانا افراد میں سے تھے۔ قوم نے غور و فکر کے بعد اسے عدم رضا کا مشورہ دیا، فخر کرتے ہوئے کہ وہ طاقتور اور عظیم جنگجو ہیں، اور اس معاملے کو اس کے ہاتھ میں ہی چھوڑ دیا۔ بلقیس نے غور کیا اور کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ پھر بلقیس نے ایک قیمتی تحفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ شاید وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو راضی کر سکے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، کیوں نہ کہ ان کی فکر صرف اللہ کے دین کی تھی جو واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان کی فکر اللہ کے دین کو پوری زمین پر پھیلانا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا ملک عطا کیا تھا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ جب تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا، بلکہ اس کے ایمان اور خشیت کو بڑھا دیا۔ انہوں نے کہا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے دیے ہوئے سے بہتر ہے، اور انہیں عظیم لشکر بھیجنے کی دھمکی دی جو انہیں ان کے ملک سے ذلیل و خوار کر کے نکال دے گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ وہ اس کے تخت کو لائیں، تو قوم میں سے ایک نے کہا کہ وہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اٹھنے سے پہلے لا سکتا ہے۔ پھر ایک علم والے شخص نے کہا کہ وہ اسے آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر تھا۔ پھر بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس مسلمان ہو کر آئی اور اس شیشے کے محل میں داخل ہوئی جسے انہوں نے پانی کا حوض سمجھا، اور ایسی نشانیاں دیکھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی۔ آصف کا نام قرآن کریم یا حدیث نبوہ میں نہیں آیا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں بعض سبحانہ و تعالیٰ کی روایات میں ذکر ہوا ہے۔
اور ہمیں ملکہ کے تخت کے نقل کے واقعہ سے ایک اہم سبق ملتا ہے کہ وہ کسی بھی بشر کی قدرت نہیں اتنی ہو سکتی کہ وہ تخت کو یمن سے فلسطین پلک جھپکتے لے آئے۔ یہ کام جنات میں سے کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آصف بن برقیہ ایک نیک صالح مسلمان تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس نے کہا میں آپ کے پلک جھپکتے ہی پہلے اسے لے آؤں گا۔ کئی مفسرین نے کہا کہ آصف بن برقیہ کے پاس کتاب کا علم تھا، جیسا کہ بخاری اور طبری نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب کا علم اللہ کے نازل کتاب کا علم تھا یا لوح محفوظ کا علم، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام خط بلقیس اور اس کی قوم کو لے کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آصف نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ وہ اپنی نظریں دائیں طرف کریں، اور جب انہوں نے دائیں طرف دیکھا تو وہاں تخت موجود تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کی ذہنیت تبدیل کر دی جائے تاکہ بلقیس کی سمجھ اور حکمت کو چنانچہ جان سکے۔ جب بلقیس آئی تو اس نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا تخت ہے؟ انہوں نے کہا گویا یہ وہی ہے۔ یہ ان کی ذہانت اور حکمت تھی، کیوں نہ کہ انہوں نے سوچا کہ وہ اپنے تخت کو یمن میں لے کر آئی ہیں اور نہیں جانتی تھی کہ کوئی اسے یہاں لا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ سے دعا کیوں نہیں کی کہ تخت ان کے سامنے آ جائے۔ اس کا مقصد آصف بن برقیہ کا مقام ظاہر کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آصف نے زمین کو سمٹ کر تخت کو حاصل کیا۔ آصف بن برقیہ کی کہانی کے بارے میں کوئی موضوع حدیث نہیں ہے، لیکن ابن عباس کی روایت میں یہ آیا ہے کہ آصف حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے اور اللہ کے عظیم نام کا علم رکھتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو شیطانوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادو سے یہ سب کرتے تھے، لیکن اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل فرمائی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی برآت ظاہر کرتی ہے۔ مفسرین اور علماء میں اختلاف ہے کہ کتاب کا علم رکھنے والا کون تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آصف بن برقیہ ایک بشر تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام حاضرین سے مخاطب تھے، اور جو شخص کتاب کا علم رکھتا تھا وہ حاضرین میں سے ایک تھا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا۔ اس بارے میں بغوی رحمۃ اللہ نے کہا اس میں اختلاف ہے، کچھ نے کہا کہ وہ جبرائیل تھے اور کچھ نے کہا کہ وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا جسے اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعدید کے لیے بھیجا۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ وہ آصف بن برقیہ تھے جو ایک صدیق تھے اور اللہ کے عظیم نام کا علم رکھتے تھے، جس کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے اور سوال کیا جائے تو عطا ہوتا ہے۔ خضر علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے زیادہ علم والے تھے، اور اس کی کہانی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ تو ذرا دوستو اس پر نظر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اپنے علم سے نوازا۔ ان کی کہانی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک منظر سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اچانک آئے اور پھر اچانک غائب ہو گئے۔ ہماری کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک دن وعظ کر رہے تھے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نصیحت ختم کر چکے تھے تو بنی اسرائیل میں ایک شخص نے پوچھا، کیا کوئی آپ سے زیادہ علم والا ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، نہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ رب العالمین کے رسول ہیں، وہ زمین پر سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ یقیناً انہوں نے یہ اس لیے کہا کیوں نہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس کا آسمان کے ساتھ رابطہ ہو، اور وہی آتی ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، زمین پر کوئی اور بھی ہے جو آپ سے زیادہ علم والا ہے۔
اللہ کی کلیم موسیٰ علیہ السلام اس پر حیران ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ انہوں نے اس علم والے کی طرف رہنمائی کرائے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ میرا بندہ مجمعین البرہین میں سے ہے جو آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، میں اس تک کیسے پہنچوں؟ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ایک مچھلی اپنے ٹوکرے میں رکھیں اور سمندر کی طرف سفر کریں۔ جب مچھلی کو زندگی ملے اور وہ سمندر میں گھوت جائے تو وہاں آپ کو ایک علم والا بندہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو ٹوکرے میں لے لیا اور اپنے ساتھ اور وہ اپنے خادم یشوع بن نون کو لے لیا جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی بنے۔ یشوع علیہ السلام نے مچھلی والا ٹوکرا اٹھا لیا اور دونوں اس علم والے بندے کی تلاش میں نکلے۔ ان کے پاس اس علم والے بندے کے مقام کی کوئی نشانی نہ تھی سوائے اس کے کہ مچھلی کو زندگی ملے اور وہ سمندر میں کود جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور یشوع سمندر کے کنارے ایک بڑی چٹان کے پاس پہنچے تو سفر کی تھکاوٹ سے موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ یشوع علیہ السلام جاگتے رہے اور نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے۔ اچانک ہوا نے ایک اونچی موج کو ساحل پر بھیج دیا، پانی کو چاٹنے مچھلی پر گرے اور وہ زندہ ہو کر سمندر میں کود گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نیند سے جاگے اور نہیں جانتے تھے کہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ یشوع علیہ السلام بھی یہ بتانا بھول گئے۔ دونوں اپنے رات اور دن کا سفر کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام یشوع سے کہا، ہمارا ناشتہ لے آؤ۔ اب یشوع کو وہ لمحہ یاد آیا جب مچھلی کو زندگی ملی تھی اور وہ سمندر میں چلی گئی تھی۔ یشوع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ شیطان تھا جس نے انہیں مچھلی کی بات یاد دلانے سے بھلایا، حالانکہ اس وقت انہوں نے دیکھا تھا کہ مچھلی سمندر میں جا رہی تھی اور پانی میں نشان چھوڑ رہی۔ موسیٰ علیہ السلام اور یشوع واپس اس مقام کی تلاش میں نکلے جہاں مچھلی سمندر میں گئی تھی۔ طویل تلاش کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس چٹان کے پاس پہنچے جہاں وہ سوئے تھے۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا جو چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ان کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے کہا، اور میں تمہارے ملک سے سلامتی ہوں، آپ کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی، آپ پر سلامتی ہو، اے بنی اسرائیل کے نبی۔ پھر خضر نے ان سے پوچھا کہ مجھ سے کیا کام چاہتے ہو اے موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے کچھ سکھائیں جو آپ کو دیا گیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ کیسے صبر کریں گے اس چیز پر جس کا آپ کو علم نہ ہو؟ یعنی اے موسیٰ، آپ میرے اعمال میں ایسی چیزیں دیکھیں گے جن کی آپ کو کوئی وجہ، علت یا حکمت سمجھ نہیں آئے گی، لہٰذا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان باتوں کو برداشت کیا اور اس نیک علم والے سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے تاکہ وہ ان کے علم سے مستفید ہو سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہاں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک شرط رکھی کہ وہ اس کی محبت قبول کریں، کہ وہ اس کی صحبت قبول کریں، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھنا ہوگا، یہاں تک کہ وہ خضر خود اس کے بارے میں وضاحت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کیا اور دونوں سمندر کے کنارے چلنے لگے۔ یہاں پر لڑکے کا ذکر نہیں آتا، جیسے کہ وہ واپس چلا گیا اور انہیں چھوڑ دیا۔
موسیٰ علیہ السلام اور خضر سمندر کے کنارے چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے درخواست کی کہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں، تو کشتی والوں نے بغیر کسی معاوضے کے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ جب کشتی پر سوار تھے، ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر سمندر میں 1 یا 2 مرتبہ چونچ ماری۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے اتنا ہی کم کیا ہے کہ جتنا اس چڑیا نے اپنی چونچ سے سمندر میں سے لیا۔ جب وہ ساحل پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ خضر علیہ السلام نے کہاڑی اٹھا لی اور لوگوں کے کشتی سے اترنے کے بعد کشتی کے تخینے کو پھاڑنے لگے۔ خضر نے ایک تخینہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا، کشتی والوں نے ہمیں بغیر کسی معاوضے کے سوار کیا اور ہم سے بہت عزت و تکریم کا سلوک کیا، پھر آپ ان کے کشتی کو توڑ رہے ہیں جس پر محنت کرتے ہیں تاکہ وہ سمندر میں ڈوب نہ جائیں۔ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہاں خضر علیہ السلام کا عمل موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں بہت عجیب تھا۔ خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کے آغاز میں کیے گئے عہد کی یاد دلائی۔ کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ انہوں نے بھول کر ایسا کیا، اور خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ واپس معاف کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اس بات پر معاف کریں جو میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں سختی نہ کریں۔ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگے اور ایک باغ میں پہنچے جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ جب بچے کھیل کر تھک گئے اور ایک طرف بیٹھ کر سو گئے تو خضر علیہ السلام نے اچانک ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور خضر علیہ السلام سے پوچھا، اس بچے کا کیا قصور تھا؟ اس نے کیا جرم کیا تھا جو آپ نے اسے قتل کر دیا؟ خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ عہد کی یاد دلائی، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار معذرت کی اور کہا انہوں نے بھول کر ایسا کہا۔ انہوں نے خضر سے تیسری بار عہد کیا کہ وہ دوبارہ سوال نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے دوبارہ سوال کیا تو خضر کو حق ہوگا کہ وہ انہیں چھوڑ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں دوبارہ کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، آپ میرے عہد کو پورا کر چکے ہیں۔ تیسری اور آخری بار موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگے اور ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ بہت بخیل تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا کھانا پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے بستی والوں سے کچھ مانگا۔ اہل اس گاؤں کے بخیلہ نے انہیں کھانا پیش کرنے سے انکار کر دیا اور کئی گھنٹے گزر گئے، نہ کھانے کو کچھ ملا نہ پینے کو۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک جھکے ہوئے دیوار کے پاس بیٹھ گئے جو کہ گرنے والا تھی۔ خضر علیہ السلام نے اچانک اس دیوار کو درست کرنے اور نئے سرے سے بنانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی اس عمل پر حیرت کا اظہار کیا۔ اس گاؤں کے بخالہ نے انہیں کھانا اور پانی پیش نہیں کیا اور وہ یہاں دیوار درست کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے لیتے، یہاں تک کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا فراق ہو گیا۔ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ میرے اور تمہارے درمیان فراق ہے، میں تمہیں ان چیزوں کا راز بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ خضر نے سب سے پہلے جسے انہوں نے چھیدا تھا، حالانکہ کشتی والوں نے انہیں بلا معاذفہ سوار کیا تھا۔ خضر نے بتایا کہ وہ اس علاقے کا ظالم بادشاہ ہر کسی کی کشتی قبضہ کر لیتا ہے جو عیب سے خالی ہوتی، اس لیے خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی کو چھیدا
تاکہ بادشاہ اسے نہ لے اور بعد میں کشتی والوں کو مرمت کا موقع ملے۔ اس طرح خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی کو تباہی سے بچانے کا سبب بنے اور اس خاندان کے روزگار کو محفوظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کشتی غریبوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیوں نہ کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا۔ پھر خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کے قتل کا راز بتایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے جان لیا تھا یہ لڑکا کافر ہوگا اور اپنے والدین پر ظلم کرے گا اور اس کا مرنا ان کے لیے رحمت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور نیک لڑکا عطا کرے گا جو ان کی خدمت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لڑکا، اس کے والدین مومن تھے، ہم نے چاہا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دیں۔ پھر خضر نے اس دیوار کو بلایا، محافظہ بنانے کی وضاحت کی اور بتایا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے اور دیوار گرنے والی تھی۔ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور بلخا گاؤں والے اسے لے لیتے، اس لیے خضر نے دیوار بنا دی تاکہ خزانہ محفوظ رہے اور بچے بڑے ہو کر اسے نکال سکیں۔ اللہ نے فرمایا، اور دیوار اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا والد صالح تھا، اللہ نے چاہا کہ وہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالے۔ خضر نے واضح کیا کہ یہ سب کام انہوں نے اپنے حکم سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے کیے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، اور میں نے یہ اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ ہے کہ ان چیزوں کی تعمیر جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام غائب ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اہم سبق سیکھا کہ اپنے علم پر غرور نہ کریں، کیوں نہ کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، اور بغیر علم کے بات نہ کریں۔ شیس علیہ السلام بن تمینہ نے کہا کہ خضر زندہ نہیں ہے، کیوں نہ کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور ان کے ساتھ جہاد کرتے اور ان سے سیکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے میرے پیچھے چلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اگر خضر نبی تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں تھے، اور اگر وہ ولی تھے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل نہیں تھے۔ اللہ کے نبی اور اولیاء پر سلام ہو۔ ذوالقرنین علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے مشرق سے مغرب تک زمین پر حکمرانی کی۔ ان کا سفر 500 سال تک جاری رہا اور اس دوران انہوں نے عدل، امن اور توحید کو پھیلایا۔ اللہ نے انہیں قرآن مجید میں ذکر کیا اور تاریخ دانوں میں ان کے اختلافات ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے داستان سورۃ الکہف میں بیان کی ہوئی ہے، اور وہ ایک نیک بادشاہ تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، زمین پر ایمان پھیلاتے تھے، مظلوموں کی مدد کرتے تھے اور کفر اور اہل کفر کو ختم کرتے تھے۔ وہ ہے جنہوں نے یاجوج و ماجوج پر صد بنایا تاکہ ان کے شر سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ انہوں کو یہ کام اس لیے دیا گیا تھا کیوں نہ کہ وہ فارس اور روم کے بادشاہ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سورج کے دونوں کناروں کو پہنچا، یعنی مشرق اور مغرب کو۔ ابن عباس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیہ السلام زمین کی 4 بادشاہ ہوئے، 2 مومن اور 2 کافر۔ مومن ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافر نمرود اور بخت نصر تھے، اور 5واں بادشاہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ قرآن کریم میں ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ مکہ کے مشرکین نے اپنے ایک آدمی کو مدینہ کی یہودی علماء کے پاس بھیجا تاکہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھے۔ یہودیوں نے کہا کہ اس سے 3 سوال پوچھو، اگر وہ جواب دے تو وہ نبی مرسل ہے، ورنہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والا ہے، اور جو تم چاہو اس کے ساتھ کرو۔
ان سے پوچھو کہ وہ جوان کون ہے جو پہلے زمانے میں غائب ہو گئے تھے، اور ایک شخص جو زمین کے مشرق و مغرب کی سیر کر چکا ہے اس کا کیا حال ہے، اور روح کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ جبرائیل علیہ السلام سورۃ الکہف کے ساتھ نازل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کہف کا واقعہ بتایا اور اس شخص کے بارے میں بتایا جو زمین کے مشرق و مغرب کے سحر کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا قول نازل ہوا اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے تھے۔ کہہ دو کہ میں تمہیں اس کا کچھ حال سناتا ہوں، لیکن کیا ذوالقرنین علیہ السلام نبی تھے یا صالح بندے؟ ذوالقرنین علیہ السلام کی حقیقت کے بارے میں بہت سے باتیں مشہور ہیں۔ کچھ نے کہا کہ وہ نبی تھے، دوسروں نے کہا کہ وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا، اور کچھ روایت میں انہیں سکندر مقدنی کہا گیا، لیکن یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ دراصل ذوالقرنین علیہ السلام ایک صالح بندے تھے جو نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا اور ان کے ساتھ کعبہ کا طواف کیا۔ ذوالقرنین علیہ السلام چاہتے تھے کہ دنیا کا ہر حصہ ایمان اور توحید پر ہو، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا تاکہ لوگوں کو اللہ کی عبادت اور توحید کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ہر طرح کے اسباب مہیا کیے جو ان کی دعوت کو پہنچانے میں معاون تھے۔ ذوالقرنین علیہ السلام زمین کے مشرق و مغرب کی سحر کرنے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز دی جو انہیں چاہیے تھی، اور ان کے لیے فتح و نصرت کے اسباب مہیا کی۔ اللہ کی رحمت سے ذوالقرنین علیہ السلام نے نمرود کے بعد زمین پر بادشاہت کی، جس نے زمین پر بہت سے فساد کیا تھا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے زمین کو رحمت، انصاف اور عدل پر بھر دیا۔ ذوالقرنین علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جو زمین کے مغرب میں آخری مقام ہے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک سمندر میں غروب ہو رہا ہے جو ان کی نظر کے سامنے تھا۔ وہاں انہوں نے ایک کافر قوم کو پایا اور اللہ نے انہیں ان پر قابو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ وہ ان لوگوں کو عذاب دیں یا ان پر رحم کریں اور ان کے درمیان عدل و انصاف کریں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ جو ظلم کرے گا، جو اپنے شرک اور کفر پر قائم رہے گا، ہم اسے عذاب دیں گے، اور اگر وہ کفر پر مر گیا تو اللہ اسے شدید عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور ہماری پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا دے گا، اور ہم اس دنیا میں بھی آرام و سکون دیں گے اور اسے اعلیٰ درجے کا احترام کریں گے۔ جب ذوالقرنین مغرب کی طرف پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے دوسرے لمبے سفر کا آغاز مشرق کی طرف کیا۔ اپنے سفر کے دوران وہ ہر قوم پر غالب آتے اور انہیں ایمان اور توحید کی دعوت دیتے، جو ان کی پیروی کرتے تھے انہیں وہ احترام دیتے، اور جو کفر پر اصرار کرتے انہیں ذلیل کرتے، اور انہیں مومنین کے لشکر کی خدمت کے لیے استعمال کرتے۔ وہ اسی طرح چلتے رہے یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سورج نکلتا ہے۔ انہوں نے ایک عجیب قوم دیکھی جو نہ گھر بناتے تھے اور نہ ہی درختوں یا دیواروں کا سہارا رہتے تھے، اور نہ ہی درختوں یا دیواروں کا سایہ لیتے تھے۔ وہ زمین کے نیچے سرنگیں کھودتے تھے تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکیں۔ جب ذوالقرنین علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں سکھایا کہ کیسے مکانات بناتے ہیں۔ انہیں دھوپ سے محفوظ رکھو اور ہوا کی سردی سے بچاؤ، اور انہیں ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا۔ پھر ذوالقرنین نے اپنی تیسری سفر پر روانہ ہوا اور انہیں ذوالقرنین نے اللہ کی طرف بلایا۔ پھر ذوالقرنین نے اپنے تیسرے سفر پر روانہ ہوا اور ان کے لیے مشرق و مغرب کے درمیان ایک تیسرا راستہ بنایا جو شمالی سمت میں جبلوں کی انتہا کے قریب لے گیا، اور ذوالقرنین نے ترکستان میں 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک علاقہ تک پہنچا جہاں وہ ایک مختلف قوم سے ملے۔
جو اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانتی تھی، اور ان کی زبان بہت غریب اور مشکل تھی، حتیٰ کہ ذوالقرنین علیہ السلام کو بھی انہیں سمجھنے میں مشکل ہوتی تھی۔ اور جب ذوالقرنین کو ترجمہ کے ذریعے ان لوگوں کی کہانیاں سنائی گئیں تو انہیں معلوم ہوا کہ وہاں مکیکیت میں ان کی زندگی بہت مشکل ہے، کیوں نہ کہ وہ دو قریبی پہاڑوں کے قریب رہتے تھے، اور پہاڑوں کے پیچھے ایک خوفناک اور شہریت یافتہ قوم یاجوج و ماجوج رہتی تھی، جو نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ان کا جسم بڑا ہوتا ہے اور وہ خدا کی خدمت نہیں کرتے، بلکہ وہ لوٹ مار کرتے، چوری کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ جب رات آتی ہے تو وہ پہاڑوں کے پیچھے سے نکل آتے ہیں اور ان لوگوں کی کھیتی کو، پھلوں کو اور مویشیوں کو چرا لیتے تھے، جس سے لوگ بھوکا مر جاتے ہیں، کیونکہ یاجوج و ماجوج ایسا کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ جب ذوالقرنین علیہ السلام کو ترجمہ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی مدد کریں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی طرف سے رہنمائی اور مدد حاصل کی۔ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد یاجوج و ماجوج نے ذوالقرنین کے پاس آ کر انہیں ایک دلچسپ پیشکش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقف ہے یا ذوالقرنین کہ یاجوج و ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، کہ یاجوج و ماجوج زمین پر فساد کر رہے ہیں، کیا ہم تیرے لیے ایک بنیاد بنائیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان دیوار کھڑا کرے؟ ذوالقرنین نے کہا، جو اللہ کا معمور کرے اس میں میرے رب نے بہتری رکھی ہے، بس میری مدد کرو تاکہ میں ان کے درمیان روکنا بناؤں۔ میرے پاس تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے ان کے مال سے زیادہ بہتر دیا ہے اور مجھے زیادہ قوت اور اختیار دیا ہے۔ بس ذوالقرنین نے فیصلہ کیا کہ وہ یاجوج و ماجوج کے خلاف بنیاد بنائے اور ان کے لیے سد بنانے کا کام شروع کیا۔ وہاں کی روکھی مٹی کو کھودنے کا حکم دیا تاکہ ان پر مضبوط اساس ڈالا جائے۔ وہ ان کے ساتھ مل کر کھودتے گئے اور ایک اعمق کھڑائی تک پہنچ گئے اور ایک عمیق گہرائی تک پہنچ گئے۔ پھر ذوالقرنین نے اس زمین پر پتھر اور بالوں ان ڈالے اور ان لوگوں کو کہا کہ بڑے تانبے لے آؤ۔ یہاں پر زمین کو لوہے اور تانبوں کی مضبوط بھرپور کھانی دی، اور اس کے علاوہ اس مقام پر جنگل اور جانور بھی بہت تھے جو دور دراز کے جگہوں سے یہاں تک آئے تھے۔ پھر ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا کہ تیمینہ پر لوہا گرم کریں۔ جب لوہا گرم ہوا تو انہوں نے اس پتھروں پر ڈالا جو گڑھائی میں تھے۔ پھر ان لوگوں سے کہا کہ بڑے تانبوں لے کر آؤ۔ جب انہوں نے لے آئے تو ذوالقرنین نے انہیں ایک دوسرے پر رکھ دیا اور ان کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ طریقے سے لگایا۔ جب ان کی اس بنائی کا آخری مرحلہ آیا تو ذوالقرنین نے انہیں حکم دیا کہ دھات کو گرم کر کے لوہا کی سطح پر ڈالے۔ جب لوہا گرم ہوا تو انہوں نے اس گرم لوہے کو سطح پر ڈالا، اور ایسا کرنے سے لوہا اور تانبا ایک ساتھ مل گئے اور ایک مضبوط میٹل بن گیا، اور اس طرح سینکڑوں بڑے تانبے ایک دوسرے پر رکھے گئے۔ اور جب سب مکمل ہو گیا تو یاجوج و ماجوج اپنی زندگی روایات کے مطابق آئے تاکہ گزرنے کی کوشش کرے، لیکن ان کو مشکلات کا سامنا ہوا، کیوں نہ کہ سد مضبوط اور بہت بلند تھا، وہ اسے نہیں چڑھ سکے۔ وہ کوشش کرتے رہے کہ سد کو گرا دے یا کب کریں، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ سب کچھ اللہ کی حکمت تھی جس کی بنا پر ان کے رخت کو موخر کر دیا۔ جب ذوالقرنین زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچے تو توحید کا پیغام پھیلا اور ان لوگوں کی مدد کی تو یہ محسوس کیا کہ ان کا کام مکمل ہو چکا ہے اور ان کا اجل قریب ہے۔ جب وہ بابل کی زمین تک پہنچا تو انہیں ایک بہت شدید بیماری، تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ مرنے کا وقت آ گیا ہے
تو انہوں نے اپنی ماں کو خط لکھا جس میں لکھا تھا ماں کھانا بنا دو اور جتنا کھانا بنا ہو اسے مجھ سے کھانا مت دو۔ تو معلوم ہو کہ جو وہ چلے گیا ہے وہ میرے لیے سب سے بہتر ہے۔ جب ان کا خط ماں کے پاس پہنچا تو انہوں نے کھانا بنایا اور لوگوں کو بلا کر انہیں بتایا کہ یہاں سے کھانا نہ کھائیں جو مصیبت آ پڑے، اور ان کا مطلب سمجھا دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب میرے پاس کچھ پہنچے تو مجھے بتایا۔ تو انہوں نے ان کو کہا تم مجھے نصیحت کرتے ہو تو نصیحت کرنا، اور تم مجھے تسلی دیتے ہو تو تسلی دینا۔ سلامت رہو، جیو یا مرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو لعنت دی جو نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام پر لعنت بھیجا تھا۔ یہاں کی بلعام بن بعافرہ جو نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر لعنت بھیجتا تھا۔ بلعام بن بعافرہ اسرائیل کے ایک رہنما تھے اور وہ اللہ کی طرف سے علم و حکمت حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور وہ علم میں شمار ہوتے تھے اور وہ اللہ کی طرف سے علم و حکمت حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے اللہ کی حکمت کی اور وہ علم میں شمار ہونے تھے، اور ان کی قوم میں وہ بہت مشہور تھے۔ ان کے پاس اللہ کی دعا کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی، اور کہتے ہیں کہ انہیں اللہ کے سب سے بڑے نام کا علم تھا، جس کو آدمی جب اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا۔ معلومات اور حکمت کو اور ان کے قریب کو اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے۔ تو ایک دن ظالم اور فضول فعال لوگ اس پر جمع ہوئے۔ ان کے پاس خوفناک اللہ کا دھوکہ اور دنیا اور آخرت کا نقصان سے ڈرتا آدمی آیا، اور علم اور حکمت ان کے کام نہیں آئی۔ وہ علم جو ان کے دل میں چھپا رہتا ہے اور انہیں اس سے فائدہ نہیں حاصل کیا تو ان میں نافذ ہوا، اور ان دن سماعت ان بصیرت و جو علم حاصل کرتا ہے ان بصیرت و شہرت کا محبت بیچ گیا۔ جو شائندہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ سلامت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو ریا کرتا ہے اللہ کی ریا کرتا ہے، اور جو علم حاصل کرتا ہے تاکہ علموں کے ساتھ بحث کرے اور اہم موقعوں کے ساتھ جھگڑے، وہ جہنم میں جائے گا اور خدا کی حفاظت اور سالوں سال بیتے۔ اور ایک شخص کی اپنی قوم میں اور اس کا بڑا مقام ہو، اور جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ اور ان کی فوجوں کے ساتھ بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے، اور کنعانیوں کی زمین پر جنگ کے لیے ان کا مقصد ہوا، تو لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ ان کی قوم سے باہر چلا جائے گا، کیوں نہ کہ یہ لوگ اس شہر کے باشندے نہیں تھے اور وہ عراق کے بابل واپس آ جائے گا۔ تو کنعانیوں نے بلعام سے رجوع کیا اور ان کے ایمان کمزور ہوئے، اور وہ واپس اس سے منحرف ہوئے اور ان کی عزت چھوڑ گئی اور ان کے دین میں مطمئنی ختم ہو گئی۔ تو وہ کنعانیوں نے بلعام سے مدد چاہی۔ ان کو اپنے علم اور حکمت اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا علم ہوا۔ ایک دن ایک جمع جبارن ان پر اکٹھا ہوئے، اور ایک فاضل شخص اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہوا ایک شخص نے دنیا اور آخرت کو کھو دیا۔ علم اسے فائدہ نہیں دیا، نہ ہی حکمت اسے فائدہ دی۔ وہ علم جو اس نے اپنے دل میں چھپایا تھا اور جس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے دل کا دہک دکھایا اور اس میں ستا بھی گیا، اور اس میں شہرت، نمائندگی اور ریا کا عشق بھی تھا۔ جو شخص سنتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے، اور جو رویا کرتا ہے اللہ اس کی رویا کرتا ہے، اور جو علم حاصل کرتا ہے تاکہ علم سے جھگڑے کرے اور احکاموں کے ساتھ مقررہ کرے، وہ ناراض ہے اور خدا کی حفاظت مانگتا ہے۔ گزرے ہوئے سالوں کے ساتھ ساتھ شخص کا مقام اس کی قوم میں بڑھ گیا اور اس کا عظیم مقام بن گیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی اور جنگی فوج اورشلیم کے گھر کو آزاد کرنے کے لیے نکلے اور کنعانیوں کی زمین پر ان کی جنگ کے دوران پہنچے، تو لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ کی قوم ان کی قوم سے نکل گیا،
کیوں نہ کہ وہ ان کی زمین کے لوگ نہیں ہیں اور وہ عراق بابل واپس آ جائے گئے۔ تو کعانی لوگ بلعام کی طرف آئے اور ان کے دین کمزور ہو گیا اور ان کا ایمان کمزور ہو گیا اور ان کے دلوں میں شکوں کا اونچل اٹھ گیا۔ وہ بلعام سے مدد اور نجات کی دعا کرتے کہ ان کی جانب سے مدد کریں، بحجت یہ کہ وہ ان کے کارکردی ہیں اور ان کے خیال میں وہ ان کے ہمداروں اور ان کے ہمزادوں کی طرف بڑھ جا رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف تو بلعام نے کہا کہ یہاں مشکل ہے کہ کیا میں خدا کے نبی کے خلاف دعا کروں جو اللہ کے فرشتے اور مومنوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ، کیسے میں ان کے خلاف دعا کروں جبکہ میں اللہ کی جانتا ہوں جو کچھ میں جانتا ہوں، اور تم کیا چاہتے ہو کہ میں ان کے خلاف دعا کروں؟ اور ان کا جواب ملا، ہم ان کے ساتھ جھگڑنا چاہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ تم ان کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہو، بس اللہ کے خلاف دعا کرو۔ بلعام کو احکام دیا گیا اور وہ دعا نہیں کرتا جب تک کہ خواب میں اسے وہ چیز دکھائی نہیں دی جاتی جس پر اسے حکم ہو۔ پھر اسے خواب میں دکھائی دیا گیا کہ اسے ان کے خلاف دعا نہیں کرنا چاہیے، تو کعانیوں کو بتایا گیا اور کہا گیا کہ انہیں بلعام نے ان کے خلاف دعا کی تو اللہ کی علامات میں سے ایک علامت نکال دی جائے گی، تو ان میں سے عصر عمر کو دوبارہ اختیار کرنے کا کہا گیا، اور ہر دفعہ ان کی درخواست مسرد ہوئی، پھر بھی وہ استخار کرنے کی دوبارہ درخواست کرتے رہے، اور کعانیوں نے بلعام کی طرف سے دین اور دل کو نرم کرنے کی کوشش کی اور ان کے حق میں دعا قبول کرنے کی امید کی تاکہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا قبول ہو۔ بلعام کی شروع میں دعا کرنے میں ہچکچاہٹ، خوف اور پریشانی ہوئی اور وہ ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا، لیکن انہوں نے انہیں دولت، انتخاب، شہرت، عید اور سلطنت کی عرض کے فریب دیا، جب تک کہ بلعام کو مہینے، مقام اور اہمیت کو خواہش میں فریب نہیں دی گئی، اور یہی وہ چیز تھی جس پر بلعام کو آرزو تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رد کیا اور نہیں دوسری زندگی حمایت فرمائی، چنانچہ انہوں نے اپنے علم کی بدولت اپنے نفس کو دکھایا اور دنیا اور اس کے جذبات کو چاہا۔ کتنے ہی عالموں نے قرآن کو یاد کیا اور کتنے ہی مجاہد اللہ کی طرف اللہ کا خواہش منتظم ہوا۔ بلعام نے اپنے گدھے پر بیٹھ کر موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے خلاف متوجہ ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی فوج کے سامنے جبل حسباب پر تھا، اس نے وقت بلعام نے دعا کی کہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ان کی دعا قبول ہو اور ان کے خلاف ان کی دعا قبول نہ ہو۔ کلام اللہ کے مطابق، جب تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے جب سے تمہاری جانوں کو پسند نہیں تو تم گمراہ پھیرتے ہو۔ کچھ لوگ جھٹلاتے ہیں اور کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ جب لوگ ثابت قدم ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا خوف اور ان کے دلوں میں تھا۔ پہلے ہی میں ان کی مجوا ہوئی تو وہ بلعام بن باورا کی طرف گئے اور کہنے لگے، اے بلعام، ہم تم سے ایک چیز مانگتے ہیں۔ بلعام نے کہا، ہاں کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، موسیٰ بن عمران نے ہمیں ہماری زندگی سے نکالنے اور ہمیں مارنے کی نیت سے آیا ہے، اور اس نے اس کے لیے حل کرنا چاہا ہے اور بنی اسرائیل کے لیے اسے ہمارے سمجھا ہے، اور تم اپنی قوم میں مقام رکھتے ہو اور اللہ کے نزدیک تمہارا مقام بڑھ گیا ہے، بس اللہ کی دعا کرو۔ انہوں نے کہا، ہوشیار رہو، کیا تم اس طرح کر رہے ہو کہ میرے خلاف دعا کروں؟ کیا میں نے تمہارا کچھ کیا ہے یا اللہ کی حکمت کی ہے؟ اللہ نے میرا دل فتنہ میں ڈال دیا ہے۔ پھر ان کا دل سکون پایا اور انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، ہوشیار رہو، مجھ سے دنیا اور آخرت چھوڑ گئی ہے اور صرف مکر اور فریب ہی رہ گیا ہے۔ موسیٰ اور جنگوں کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا
اور رگا بازی کی اور کہا ہمیں دگا کیسے دی جا سکتی ہے، تو لوگوں کو جمع کرو اور اپنی عورتوں کو بہترین چیز دو اور انہیں مال دو اور انہیں بیچ دو بنی اسرائیل کے اردو کی کیمپ کے لیے، تاکہ وہ ان کے لیے کچھ مال لے آئیں۔ اور اپنی عورتوں کو کہا کہ ان کے مراد میں سے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر کوئی عورت کسی مرد سے ملنا چاہتی ہے، اگر کوئی شخص ان میں سے ایک کو بھی زنا کرے، تو ان کو اور ان کے دوستوں کو کفار دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور فرشتے انہیں چھوڑ دیں گے اور خدا ان کی مدد نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے جو کام ان کی طرف سے مانگا وہ کیا اور عورتیں بھیج دیں۔ پھر جب عورتیں کیمپ میں داخل ہوئیں تو ایک کعنانی عورت ان کے ساتھ ملتا، جس کا نام کوسب ابنی کعنانی تھا، جو اپنی ماں کا سر اٹھا چلا، اور ایک بزرگ بنی اسرائیلی کے لیے گزر رہا تھا، جس کا نام زمری بن شالوم تھا، جو سمعان کے قبیلے کا سربراہ تھا، جو یعقوب کے بیٹوں میں سے تھا، جس کا نام ابراہیم تھا۔ تو وہ اس کے قریب پہنچی اور اپنی دست پکڑی۔ جب اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اسے پسند آیا، پھر وہ اس کی طرف مڑا تاکہ اسے موسیٰ کے پاس لے جائے، اور اس نے اس سے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم یہ کہو گے کہ یہ تم پر حرام ہے۔ موسیٰ نے کہا بے شک یہ تم پر حرام ہے، تم اس کی طرف نہ جاؤ۔ وہ کہا بے شک ہم اس میں ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس نے اپنی گود میں چھپ لیا اور اس سے زنا کیا۔ پھر اللہ نے اسرائیل کو لوگوں پر عطا بھیجا اور انہیں بندی کر دیا، اور فرمایا بنی اسرائیل کی طرف سے فعاص بن ہارون ابن ازارہ، جو موسیٰ کے حکمران دار تھا، غائب تھا۔ جب زمری بن شالوم نے جو کچھ کیا تو وہ آیا اور طاعون بنی اسرائیل میں پھیلنے لگا، تو اس نے انہیں خبر دی اور اپنی تیاری کی، اور وہ لوگوں کی طرف روانہ ہوئے، اور ان کی تیاری میں سب کچھ ہنگامی طور پر تھا۔ پھر اس نے داخل ہو کر ان کے گردن میں بدن کر ان کو اٹھا لیا اور انہیں بلند کر کے آسمان کی طرف چلتے ہوئے کہا اے اللہ، ان کو اسی طرح سزا دو جو تمہیں 3 ایام کا روزہ رکھے، پاکیزہ ہو، اپنے لباس بھی پاک کرو، اور سینائی کی پہاڑی پر جاؤ تاکہ اس سے بات کرے اور اسے کتاب دے۔ پہلا دن یعنی ذوالقعدہ کے پہلے دن سے شروع کر کے موسیٰ نے 30 دن روزے رکھے، اور جب وہ پہاڑی پر پہنچا تو بھائی ہارون کو بنی اسرائیل کا امام بنا دیا۔ پہاڑی کی طرف روانہ ہوا تو اس کا منہ بدبو ہو گیا اور شجرے کے پتے کھا گیا۔ تو اللہ نے اسے وحی دی کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزہ رکھنے والے کے منہ کا خواجہ میرے لیے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسے 11 دن اور روزہ رکھنے کی حکمت دی۔ 10 دن روزہ رکھا جو ذوالحجہ کے اشارے تھے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور ہم نے موسیٰ کو 3 ظاہر کی عید کری تھی، اور ہم نے اس کو 10 ظاہر کی بنایا۔ اس کا معیار رب کی حکمت کے 40 دن بڑا تھا۔ اور جب موسیٰ اپنے رب کی احکام کے معیار کو مکمل کر چکا اور پہاڑی کے سر سے نیچے اترا، تو وہ تورات کے لوحوں کے ساتھ ہوتا جسے خدا نے اس کے لیے لکھا تھا۔ جب اس نے اسے اپنے رب کی طرف سے افسوس دیا کہ تم میری قوم کو اس کی باتوں پر اتارنے میں کیا ہے تا برتاؤ دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطحر میں فرمایا اور تمہاری قوم کے معلومات نے ہمیں کیوں جلدی کر دی۔ موسیٰ نے جواب دیا وہ میرے پیچھے تھے اور میں نے تمہارے خاطر اپنے رب کی رضا کرنے کے لیے فوراً پیش آیا۔ موسیٰ نے کہا تو میں اپنی قوم کی طرف روزانہ ہوا۔ خصہ اور دور میں غرور ان کے 10 راتوں کے دوران بنی اسرائیل کی آزمائش ہو گئی۔ 3 مہینہ گزر چکے تھے اور موسیٰ ان کی طرف واپس نہیں آیا، اور کہا گیا کہ سامری اور ان کی قوم کو بدگمان کیا، اور کہا جاتا ہے کہ سامری بنی اسرائیل کا علمی بنا ہوا
اور کہا گیا کہ سامری نے ان کو اسنوب چینی کرا لیا تھا۔ جب موسیٰ اپنے رب کی احکام کو پورا کرنے کے لیے جب پہاڑی پر جا رہا تھا، اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ بدلہ لیا، اور خدا کی اہمیت کرنے والے نے ان کی طرف روزانہ ہو کر کہا، دہنے کو مت چھوڑو اور ان کو چھوڑو تاکہ وہ میرے رب کی حفاظت کے لیے بچے رہیں۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ گائز۔